ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کام والی اپنے ساتھ ایک 2 ماہ کا بچہ لاتی، لیکن اس کا چہرہ کپڑے سے ڈھانک کر رکھتی۔ جو ہی وہ بچہ رونے لگتا وہ اسے دھوپ میں رکھاتی۔ میں جب اس کے بچے کی شکل دیکھنے کا کہتی تو وہ صاف منع کر دیتی اور کہتی، باجی میرا بچہ بہت حسین ہے، اسے نظر لگ جاتی ہے۔ مجھے اس کی بات پر بڑا غصہ آتا۔ یوں ایک دن میں نے چھپ کر اس کے بچے کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو جان نکل گئی، کیونکہ وہ رات کے 10 بج رہے تھے۔ میں اپنے کمرے میں سکون سے سوئی ہوئی تھی کہ اچانک میرے موبائل پر بیل ہوئی۔ میں نے وقت دیکھا کہ اس وقت مجھے کس کی کال آ گئی۔ فون اٹھایا تو دیکھا کہ میری بہن کی کال تھی۔ کہنے لگی، آپا ایک مجبور سی عورت کو تمہارے پاس بھیج رہی ہوں، ہو سکے تو اس کی کچھ مدد کر دینا، بڑی دکھی لڑکی ہے بیچاری۔ میں نے چونک کر پوچھا، اس وقت؟ میری بہن کہنے لگی، ہاں، اسے رات کے اس وقت بھیجنا ہی ٹھیک ہے، ابھی وہ بس پہنچنے والی ہی ہوگی، اس کو سہارا دے دینا، باقی کے سارے حالات تم مجھ سے پوچھ لینا۔ میں نے حیرانی سے سوچا کہ اس پل رات کے پہر میرے پاس کس کو بھیج دیا میری بہن نے۔ میرے شوہر کام کے سلسلے میں باہر تھے اور میں اس وقت گھر میں اکیلی تھی۔ اچانک ایک خیال میرے دماغ میں آیا کہ اگر وہ عورت کوئی فراڈ یا لوٹنے والی ہوئی تو؟ میں ان دنوں کام والی کی تلاش میں تھی جو میرے ہی گھر میں رہتی، کیونکہ میرے شوہر کو اکثر کام کے سلسلے میں گھر سے باہر رہنا پڑتا تھا اور میں نے اپنی بہن کو کام والی کا بندوبست کرنے کا کہا تھا۔ میں انہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ موبائل کے اسپیکر سے میری بہن کی آواز سنائی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، آپا اسے اپنے گھر میں ملازمہ رکھ لینا۔ میں فون بند کرنے لگی ہوں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میں اس عورت کے بارے میں سوچنے لگی جس سے میری بہن اس وقت میرے پاس بھیجنے والی تھی۔ جانے ایسی کیا مجبوری تھی کہ رات کے اس پہر اسے ایک کام والی کو میرے پاس بھیجنا پڑ رہا تھا۔ میں انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک غریب سی عورت تھی جس کی گود میں ایک بچہ تھا۔ کہنے لگی، مجھے مصباح باجی نے بھیجا ہے۔ اس نے میری بہن کا نام لیا تو میں نے اسے اندر آنے کو کہا۔ وہ اندر آئی تو میں نے اس کا جائزہ لیا۔ وہ 25 سال کے لگ بھگ ایک دیہاتی سی عورت لگ رہی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ مصباح نے کہا تھا کہ تم کام والی ہو، گھر کے کام کاج کر لو گی؟ کہنے لگی، جی باجی میں گھر کے کام کاج کر لوں گی، آپ مجھے بتا دیجیے گا، میں سب سنبھال لوں گی۔ ایک سوال جو مجھے مسلسل بے چین کیے ہوئے تھا وہ یہ تھا کہ وہ رات کے اس پہر کیا کرنے آئی ہے؟ وہ صبح بھی تو آ سکتی تھی نا۔ میں نے اس کو شک سے دیکھتے ہوئے پوچھا، تم اس وقت کیوں آئی ہو اور یہ بچہ کس کا ہے؟ کہنے لگی، باجی جی میرا بچہ ہے یہ۔ میں رات کے اس پہر اپنے سسرال والوں کے گھر سے نکل کر مصباح باجی کے گھر گئی تھی۔ پھر وہ اپنی کہانی سناتے ہوئے کہنے لگی، باجی میرے باپ نے اپنے دوست کے بیٹے سے میری شادی طے کر دی، یہ سوچ کر کہ وہ مجھے اپنی بہو نہیں بیٹی سمجھیں گے، مگر میرے ابا کے دوست کے گھر والے بھی وہی روایتی سسرال والے نکلے۔ انہوں نے مجھے بہو کیا، مجھے انسان سمجھنا ہی چھوڑ دیا۔ مجھ سے سارے گھر کے کام کرواتے اور کھانا بھی ڈھنگ سے نہ دیتے۔ مجھے گھر سے باہر کام کے لیے مجبور کرتے کہ تم گھر سے باہر نکلو اور کما کر لاؤ۔ میرا شوہر ایک نمبر کا نکھٹو ہے، ہر وقت گھر میں پڑا رہتا ہے اور مجھے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا پڑتا ہے۔ آپ سے پہلے میں آپ کی بہن یعنی مصباح باجی کے گھر ملازمہ تھی۔ میں ادھر سارا دن کام کرتی اور رات کو اپنے گھر آ جاتی تھی۔ میں اپنے ان حالات سے بہت تنگ تھی، مگر ایک امید تھی کہ شاید اولاد ہو جائے تو وہ سدھر جائے اور نیک انسان بن جائے، اور شاید اسی بہانے وہ مجھ سے اپنا رویہ بھی ٹھیک کر لے۔ لیکن باجی اولاد ہو گئی۔ ان پتھر دل لوگوں پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ میرے سسرال والوں کے ظلم مجھ پر ویسے ہی رہے۔ میرے چند ماہ کے بچے کو بھی انہوں نے اپنایا نہیں، اس لیے میں اپنے بچے کو بھی ساتھ کام پر لے جانے لگی۔ یہاں تک تو میں نے سب برداشت کر لیا، مگر آج ان کی باتیں سنیں۔ وہ میرا بچہ کسی امیر عورت کو پیسوں کے عوض دینا چاہ رہے تھے، اس لیے میں نے اسی وقت اپنے بچے کو اٹھایا اور مصباح باجی کے پاس چلی گئی۔ باجی کہنے لگی، تمہارے سسرال والوں کو معلوم ہو جائے گا کہ تم میرے پاس آئی ہو، وہ تمہیں پھر سے لے جائیں گے، اس لیے تم میری بہن کے پاس چلی جاؤ۔ اسی لیے اسی وقت باجی سے کرایہ پکڑ کر میں یہاں آ گئی۔ اس کی کہانی سن کر میں نے کہا، اور اگر تمہارے سسرال والے یہاں آئے اور تماشا کیا تو؟ وہ کہنے لگی، باجی ان کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ میں یہاں ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ میں اس طرح ایک انجان عورت کو کبھی نوکری پر نہ رکھتی، مگر چونکہ میری بہن نے اسے اپنی گارنٹی پر ادھر بھیجا تھا
तो मैंने उसे काम पर रख लिया। उसने अपना नाम रज्जो बताया था। उसका बेटा 2 माह का था। मैंने उसे खाने को खाना दिया और उसके बच्चे के लिए दूध दिया। उसने अपना खाना तो मेरे सामने खा लिया और अपने बच्चे के लिए दूध लेकर पूछने लगी, बाजी आप मुझे बता दें मुझे कहाँ रहना है, मैं बच्चे को वहीं जाकर दूध पिला लेती हूँ। मुझे हैरत हुई कि वो बच्चे को मेरे सामने भी फीडर पिला सकती थी। खैर मैंने इतना न सोचा और उसे किचन के साथ वाले कमरे में जाने को कह दिया। मेरी शादी को अभी 1 साल ही गुजरा था। मेरे ससुराल वाले गांव में रहते थे, इसलिए मैं यहाँ अकेली ही रहती थी। मेरे शोहर को जब भी काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना होता, वो मेरे लिए बहुत परेशान होता था कि मैं अकेली कैसे रहूंगी। इसलिए मैं काम वाली की तलाश में थी कि घर में रौनक हो जाएगी और मेरी मदद भी हो जाएगी। अगरचे ये काम वाली बड़े अजीबो गरीब हालात में मेरे सामने आई थी, मगर अब चूंकि मैंने उसे रख लिया था इसलिए मैं अब कुछ नहीं कर सकती थी। कमरे में आके सोचा कि शोहर को फ़ोन करके बता दूं, मगर वो इस वक्त सोया होता। बेहतर यही होता कि सुबह उसको फ़ोन करके बता दूं। जब मैं सोने लगी तो फिर से बहन की कॉल आई। वो मुझसे पूछ रही थी कि मैंने उसे रख लिया या नहीं। मैंने उसकी अच्छे से तसल्ली करवा दी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि वो भला एक काम वाली के मामले में क्यों परेशान हो रही थी। बहरहाल इस सारे झमेले को सोचते हुए मुझे सुबह हो गई। सुबह हुई तो मैंने सोचा कि अभी इस काम वाली को बुलाकर सारे मामलात समझाती हूँ, मगर मुझे कुछ समझाने या बताने की नौबत ही नहीं आई। उसने खुद ही मेरे उठने से पहले ही मेरे लिए नाश्ता बना दिया और सफाई भी करनी शुरू कर दी। कमरे से उसके बच्चे की रोने की आवाज़ आई तो मैंने उसे कहा कि जाओ अपने बच्चे को पहले दूध पिला दो। वो सर हिलाकर कमरे में चली गई। कुछ देर बाद उस कमरे की सफाई करना थी तो उसने अपना 2 माह का बच्चा बाहर सोफे पर लाकर लिटा दिया। हैरत की बात थी कि उसने अपने 2 माह के बच्चे का चेहरा ढांप कर रखा था। मैंने कहा अपने बच्चे के चेहरे से कपड़ा तो हटा दो, बेचारे को घुटन हो रही होगी। कहने लगी, खैर है बाजी, इसे आदत है, आप इसकी फिक्र ना करें, और इसे वैसे ही छोड़कर अपने काम निपटाती रही। मैंने हैरत से सोचा, अजीब औरत है, बच्चों को इस तरह भला कौन रखता है। मैंने दोबारा न कहा कि इसका बच्चा है, इसकी मर्जी। मैं उससे कहूँगी तो ये ना लगे कि मैं उसके पीछे पड़ जाऊंगी। सारा दिन काम करने के बाद जब वो दोपहर का खाना बना रही थी तो मेरी बहन का फ़ोन आ गया। मैंने उससे बात की। वो मुझसे रज्जो का पूछ रही थी। मैंने कहा वो ठीक है, उसे क्या होना है। कहने लगी, मेरी बात कराओ उससे। मैं बहुत हैरान हुई कि ये काम वाली के मामले में कुछ ज़्यादा ही अपनायत और फिक्र दिखा रही है। मैंने रज्जो को फ़ोन दिया। उसने भी अजीब हरकत की। मेरे सामने बात करने की बजाय फ़ोन लेकर कमरे से चली गई। मैंने सोचा ये मेरे सामने भी बात कर सकती थी, लेकिन नहीं, दूसरे कमरे में चली गई। मेरी बहन ने बाद में मुझसे बात की तो मैंने उससे पूछा कि तुम उससे क्यों इतनी लंबी देर बात कर रही थी और क्या बात कर रही थी। वो कहने लगी, बस वैसे ही इसे उसके ससुराल वालों का हालचाल बता रहे थे। मुझे जाने क्यों इस बात पर यकीन न आया, मगर मेरे पास यकीन करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। फिर वो कहने लगी, आपा मैं कुछ पैसे भिजवा देती हूँ, इसको मोबाइल ले देना, उससे कभी बात करनी हुई तो मैं उसके नंबर पर कर लूँगी। मैंने कहा, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गई उससे बात करने की, अब वो तुम्हारी मुलाजमा नहीं मेरी है, तुम छोड़ दो इसकी फ़िक्र। मुझे मुलाजमाओं के पास मोबाइल होना पसंद नहीं था। मेरा मानना था कि अगर उनके पास मोबाइल हो तो फिर उनका सारा ध्यान मोबाइल पर ही लगा रहता है। वैसे भी रज्जो ने किससे बात करनी होती है जो इसके पास लाजमी मोबाइल होता। मैंने कहा, तुम्हें जब रज्जो से बात करनी हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी बात करवा दूंगी। और ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। इसी वक्त मुझे रज्जो के बच्चे की रोने की आवाज़ें आईं। मैं बच्चों के रोने से बहुत चिढ़ती थी। मैं बाहर निकली तो इसका बच्चा कमरे में था और वो किचन में खाना बना रही थी। मुझे अपने कमरे की तरफ जाता देखकर बोली, बाजी रुकें, आप कमरे में ना जाएं, मैं उसे चुप करवाती हूँ। मैं चौंक गई कि मैं उसके कमरे में क्यों नहीं जा सकती। मेरा घर है, कहीं कमरे की कोई चीज़ इसने उधर उधर न कर दी हो, इसलिए डर रही हो। मैंने इस सोच के आते ही दोबारा कमरे का रुख कर लिया। मैंने नोट किया कि मेरे कमरे में आते ही उसने अपने बच्चे के चेहरे पर कपड़ा डालकर उसका चेहरा छुपा दिया। काफ़ी दिन गुजर गए। मैं अब नोट करने लगी थी कि वो मुझसे अपने बच्चे का चेहरा छुपाती है। कई बार मैं उसके करीब गई कि उसके बच्चे का चेहरा देखूं, मगर वो हमेशा उसे ढांप कर रखती थी। फिर एक अजीब हरकत वो करने लगी। जैसे ही उसका बच्चा रोने लगता वो इसे धूप में रखाती। मुझे बहुत हैरत होती कि कैसी माँ है
چھوٹے سے بچے کو دھوپ میں رکھ کر آ جاتی ہے۔ ایک دن اس کے بچے کو بخار تھا، وہ میرے پاس آئی کہ باجی میں بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہی ہوں، تھوڑی دیر تک آتی ہوں۔ میں نے کہا لاؤ مجھے دکھاؤ بچہ، میں اس کا بخار چیک کرتی ہوں۔ وہ گھبرا گئی، کہنے لگی نہیں نہیں، میں نے چیک کر لیا ہے، اسے واقعی بخار ہے۔ میں نے سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا کہ میں نے اب تک تمہارے بچے کی شکل نہیں دیکھی، مجھے دکھاؤ تو صحیح کیسا ہے تمہارا بیٹا۔ اس نے گھبرا کر بچہ پیچھے کر لیا اور کہا نہیں باجی، میں اپنا بچہ آپ کو نہیں دکھا سکتی کیونکہ یہ بہت حسین ہے، اس کو بڑی جلدی نظر لگ جاتی ہے، میں اسے اسی لیے سب سے چھپا کر رکھتی ہوں۔ میں نے کہا کہ میں کون سا تمہارے بچے کو حسد کی نظروں سے دیکھوں گی، بس ایک بار دیکھنا چاہتی ہوں کہ کیسا دکھتا ہے، اور ابھی تو اس سے بخار بھی ہے، لاؤ میں دیکھتی ہوں۔ مگر وہ نہ مانی اور کہنے لگی نہ باجی، مجھے معاف کر دو، میں اپنے بچے کو آپ کو نہیں دکھا سکتی۔ وہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ مجھے اس کی زبان درازی اور صاف انکار پر بہت غصہ آیا۔ دل چاہا کہ اسے بولوں کہ اتنا ہی نظر کا شک ہے تو جاؤ یہاں سے چلی جاؤ، کہیں اور ٹھکانہ کر لو، مگر میں نے اپنے غصے پر قابو پا لیا کیونکہ میں اسے گھر سے نہیں نکال سکتی تھی۔ اس نے میرے گھر کو بہت اچھے سے سنبھال رکھا تھا، ہر کام وقت پر اور پھرتی سے کرتی تھی، گھر کو اس نے صاف اور چمکا کر رکھا تھا، ایسی ملازمہ مجھے پھر نہ ملتی۔ دوسرا، میری بہن نے اسے میرے سہارے پر اتنی دور بھیجا تھا، اس لیے بھی میں اسے گھر رکھنے پر مجبور تھی۔ مجھے اس سے کام کے حوالے سے یا کوئی اور شکایت نہیں تھی، بس اس کے بچے کے حوالے سے شک تھا۔ اگر اس کا بچہ دن میں کئی بار نہ روتا تو میں سمجھتی کہ اس کا کوئی بچہ ہے ہی نہیں، اس نے ویسے ہی کپڑا لپیٹ رکھا ہے، اسی لیے وہ اس کا چہرہ نہیں دکھاتی کیونکہ بچہ تو ہے ہی نہیں۔ مگر میری یہ سوچ بچے کے رونے کی آواز سے غلط ثابت ہو جاتی تھی۔ جب بھی اس کا بچہ روتا وہ اسے دھوپ میں رکھاتی۔ ایک دن تو میں نے کہہ ہی دیا کہ ایک طرف تم کہتی ہو کہ میرا بچہ بہت حسین ہے اور اسے دھوپ میں رکھاتی ہو کیوں؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تاکہ وہ کالا ہو جائے۔ بات کر کے وہ فوراً ہی چپ کر گئی، جیسے اس نے کچھ غلط بول دیا ہو۔ پھر بات سنبھالنے کو بولی، میرا مطلب ہے کہ جب کالا ہو جائے گا تو پھر نظر کا ڈر نہیں رہے گا، میں سب کو اس کی شکل دکھا دیا کروں گی، آپ کو بھی۔ میں سمجھ گئی کہ وہ بات بنا رہی ہے۔ میری بہن اکثر فون کرتی رہتی تھی اور کبھی کبھی اس کام والی سے بھی بات کر لیتی۔ میں پوچھتی تو کہتی آپا اس کو اس کے سسرال والوں کے متعلق بتاتی ہوں، بس اور میں نے کیا بات کرنی ہے۔ میرے شوہر گھر آئے تو گھر کا سلیقہ اور صفائی ستھرائی دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور مجھے کہا کہ اب اس ملازمہ کو کبھی بھی نہ نکالنا، بہت کام کی عورت ہے۔ وہ اب روز میرے شوہر کے لیے نئے نئے پکوان بناتی تھی۔ میرا شوہر اس کے کھانوں کی بہت تعریف کرتا تھا اور مجھے یہ اچھا نہیں لگتا تھا۔ ایک دن میرا شوہر مجھے کہنے لگا کہ میں نے اس ملازمہ کے بچے کو دیکھا ہے، واقعی بہت حسین ہے وہ۔ مجھے تو آگ ہی لگ گئی کہ میرے شوہر کو اس نے اپنا بچہ دکھا دیا مگر مجھے نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے اس کو منع کر دیا کہ میرے شوہر کی موجودگی میں اپنے کمرے میں ہی رہا کرے۔ وہ ایک قبول صورت لڑکی تھی، جوان تھی اور سب سے بڑھ کر بے سہارا۔ میں اچھے سے جانتی تھی کہ ایسی لڑکیوں کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ویسے تو مجھے اپنے شوہر پر پورا اعتبار تھا، لیکن مردوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ اس کو سمجھا دوں کہ میرے شوہر کے ہوتے ہوئے بلا وجہ گھر میں نہ گھومتی پھرتی رہے۔ میرے شوہر ایک ہفتہ رہ کر چلے گئے تو میری جان کو کچھ سکون ہوا، مگر میں نے اب سوچ لیا تھا کہ میں ہر حال میں اس کے بچے کا چہرہ دیکھ کر رہوں گی۔ میں موقع کی تلاش میں رہنے لگی، مگر وہ کسی لمحے بھی اپنے بیٹے کو اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ ایک دن اس کا بچہ رویا تو وہ حسب معمول اس کو دھوپ میں رکھ کر کچن میں چلی گئی۔ یہ اچھا موقع تھا، اس کا بچہ اکیلا تھا۔ میں جلدی سے باہر گئی، اس نے اپنے بچے کے منہ پر کپڑا ڈال رکھا تھا۔ میں نے جلدی سے اس بچے کے چہرے سے کپڑا پیچھے ہٹایا تو میں دنگ رہ گئی۔ وہ بچہ واقعی انتہائی حسین تھا۔ میں اس بچے کے نقوش دیکھتے ہوئے چونک گئی۔ وہ تو یہاں کا لگ نہیں رہا تھا۔ اس کی گہری نیلی آنکھیں، سفید رنگ اور سرمئی بال اسے کہیں سے بھی اس رجو کا بچہ ثابت نہیں کر رہے تھے۔ وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے امریکہ اور یورپ وغیرہ میں پیدا ہونے والے بچے ہوتے ہیں۔ میرے ذہن میں سوال آیا کہ اگر وہ بچہ رجو کا نہیں تھا تو کس کا تھا؟ کیا اس نے وہ بچہ کہیں سے چرایا ہے؟ میں اسی سوچ میں گم تھی جب میں نے اسے باہر آتے دیکھا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ میں اس کے بچے کا چہرہ دیکھ چکی ہوں تو اس کی رنگت فق ہو گئی۔ میں اس کے پاس گئی اور پوچھا یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ گھبراتے ہوئے آگے بڑھی اور بچے کو گود میں لیتے ہوئے بولی یہ میرا بچہ ہے باجی، اور میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ میرے بچے سے دور رہیے گا، اسے نہ دیکھے گا ورنہ اسے نظر لگ جائے گی۔ آپ نے کیوں دیکھا؟
میں نے اس کا سوال نظر انداز کر کے سختی سے کہا، دیکھو رجو، مجھے سچ سچ بتاؤ، یہ کس کا بچہ ہے؟ یہ تمہارا تو ہو نہیں سکتا، تم کہیں سے بھی اس کی ماں نہیں لگ رہی۔ وہ ڈھٹائی سے انکار کر کے کہنے لگی، آپ کو جو بھی لگے، لیکن یہ میرا بچہ ہے۔ میں اس وقت چپ ہو گئی کیونکہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ کسی کا بچہ چرا کر بھاگی ہے۔ میں نے سوچا بہن کو فون کر کے پوچھتی ہوں۔ اس سے پوچھا تو کہنے لگی، آپا اس کے سسرال والے بہت خوبصورت ہیں، اسی لیے اس کا بچہ اتنا پیارا ہے، میں نے دیکھا ہوا ہے۔ میں نے فون بند کر دیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ بہن کو بھلا کیا پتا ہوگا، اس نے جو کہانی سنائی ہوگی اس نے یقین کر لیا ہوگا۔ میں نے کچھ سوچ کر اپنے بہنوئی کو فون کیا اور اس سے رجو کے بارے میں پوچھا۔ کہنے لگا، جی اس کے نام کی ایک ملازمہ ہمارے گھر میں کام تو کرتی تھی، 1 مہینے پہلے ہی چھوڑ کر گئی ہے، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میری بہن نے منع کر رکھا تھا کہ میں کسی کو رجو کی وہاں موجودگی کے بارے میں نہ بتاؤں، اس لیے میں نے کہا میں بعد میں بتاؤں گی کہ میں کیوں پوچھ رہی ہوں۔ تم بس ابھی مجھے اس ملازمہ کی ساری تفصیل معلوم کر کے دو، وہ کہاں رہتی تھی، اس کے گھر والے اور سسرال والے کہاں ہیں، سب کچھ پتہ کر کے دو۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے باجی، میں آپ کو کل تک معلوم کر کے بتاتا ہوں۔ میں نے فون بند کر دیا۔ رجو صبح سے میرے سامنے نہیں آئی تھی، کام کاج کر کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ رات کو میرے پاس آئی اور کہنے لگی، باجی مجھے ایک فون کال کرنی ہے، اپنے شوہر کو فون کرنا چاہتی ہوں، موبائل دیجیے گا۔ میں نے اسے فون دیا اور وہ لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے شک تھا کہ وہ اپنے شوہر کو نہیں کسی اور کو فون کر رہی ہوگی، اس لیے میں اس کے پیچھے آ گئی۔ وہ کسی سے کہہ رہی تھی، باجی کو شک ہو رہا ہے کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، کیسے یقین دلاؤں، واپس آ جاؤں؟ اس کی بات سن کر مجھے کچھ اندازہ نہ ہوا کہ وہ کس سے بات کر رہی ہے۔ مجھے اس کی بات سن کر مزید شک ہو گیا کہ وہ بچہ واقعی اس کا نہیں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے مجھے موبائل واپس کر دیا۔ میں نے کال ہسٹری چیک کی تو چونک گئی، اس نے میری بہن کو کال کی ہوئی تھی۔ میری بہن کا اس سب سے کیا تعلق تھا؟ رجو میری بہن کو کال کر کے کیوں بتا رہی تھی؟ میری بہن بھی اس سب میں شامل تھی کیا؟ اس کا رجو اور اس بچے سے کیا کنیکشن تھا؟ میں نے سوچا ابھی اپنی بہن کو پوچھتی ہوں کہ یہ سارا کیا چکر ہے، مگر پھر میں رک گئی کہ ابھی یہ وقت مناسب نہیں ہے۔ میں اپنے بہنوئی کے فون کا انتظار کرنے لگی۔ اگلے دن اس نے فون کیا اور جو باتیں مجھے بتائیں وہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے بتایا کہ وہ ملازمہ رجو ان کے گھر 2 سال سے کام کر رہی تھی، اس کے سسرال والے ادھر ہی رہتے تھے۔ کہنے لگا، میں نے پتہ کیا ہے، رجو کے سسرال والے نہایت شریف لوگ ہیں، رجو نے ہی ان کی زندگی عذاب کی ہوئی ہے۔ ابھی بھی وہ شوہر سے لڑ کر اپنے میکے چلی گئی ہے، اس کے شوہر کا 1 مہینے سے رجو سے کوئی رابطہ نہیں۔ یہ ساری باتیں بالکل الٹ تھیں جو رجو نے مجھے بتائی تھیں۔ میں نے پوچھا، رجو کے بچے کے بارے میں کیا رپورٹ ہے؟ کہنے لگا، آپا اس کی تو ابھی کوئی اولاد نہیں ہے۔ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ اس کا کوئی بیٹا نہیں۔ یہ سب بتانے کے بعد وہ پریشانی سے پوچھنے لگا، آپا سب خیر تو ہے نا؟ رجو کے متعلق کیوں پوچھ رہی ہیں؟ میں نے اسے ٹال دیا اور کہا، پھر کبھی بتاؤں گی، ابھی کے لیے تمہارا بہت شکریہ۔ میں نے فون بند کر دیا اور سوچ میں پڑ گئی کہ رجو نے اپنے متعلق ساری باتیں غلط بتائیں، اور نہ صرف اس نے بلکہ میری بہن نے بھی غلط بیانی سے کام لیا۔ کم از کم میری بہن کو تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ رجو سسرال والوں کی ستائی ہوئی ایک مظلوم لڑکی ہے، اور اب یہ پتہ چل رہا تھا کہ وہ تو خود اس کے ستائے ہوئے تھے۔ آخر وہ بچہ کس کا تھا، اور میری بہن اس سارے معاملے میں رجو کا ساتھ کیوں دے رہی تھی؟ میں نے ایک پلان سوچا اور رجو کو بلا کر کہا، دیکھو مجھے تم پر شک ہو گیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ بچہ تمہارا ہے، اس لیے میں تم دونوں کا DNA کروانا چاہتی ہوں تاکہ میرا شک دور ہو جائے۔ میری بات سن کے اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں، چپ کر کے میرے کمرے سے باہر چلے گئی۔ میں جانتی تھی کہ اب وہ میری بہن کو فون کرنے کے لیے میرے پاس آئے گی، اور وہی ہوا۔ میرا اندازہ ٹھیک نکلا۔ 1 گھنٹے بعد ہی وہ میرے پاس آئی اور بولی، باجی فون دینا، ایک ضروری کال کرنی ہے۔ میں نے موبائل پر کال ریکارڈنگ کی آپشن آن کر کے اسے موبائل دے دیا۔ مجھے جاننا تھا کہ ان کے بیچ کیا چل رہا ہے۔ رجو اتنی بڑی حرکت اکیلے نہیں کر سکتی تھی، اس کا بار بار میری بہن کو فون کرنا اس بات کا ثبوت تھا کہ ان دونوں کی ملی بھگت ہے یہ۔ 15 منٹ بعد وہ میرے پاس آئی اور میرا موبائل دے دیا۔ میں نے اس کے جاتے ہی ریکارڈنگ سننی شروع کی۔ رجو کی آواز آئی، وہ کہہ رہی تھی، باجی کو مجھ پر پکا شک ہو رہا ہے، مصباح باجی وہ میرا اور اس بچے کا DNA کروانا چاہتی ہیں، اب بتاؤ میں کیا کروں؟
मेरी बहन मिसबा की आवाज़ आई, रज्जो तुम परेशान ना हो, मैं कुछ सोचती हूँ, लेकिन आपा को कुछ मत बताना, अपनी जुबान बंद रखना। रज्जो कहने लगी, बाजी को तो मैं ज्यादा देर तक बेवकूफ़ नहीं बना सकती, आप जल्दी करें जो करना है, मैं वरना सब बता दूंगी। अगर बाजी ने डीएनए करवा लिया तो इनको सारी हकीकत मालूम हो जाएगी, और जितनी गुस्से वाली वो हैं उन्होंने तो मुझे जेल भेज देना है। मिसबा की आवाज़ आई, अच्छा ऐसा करो, तुम तैयार रहना, रात को मैं गाड़ी लेकर आऊँगी, तुम बच्चे को लेकर रात के 12 बजे चुप करके बाजी के घर से निकल आना। अब चूहे बिल्ली का खेल ख़त्म करेंगे, इसको इसकी माँ के पास छोड़ कर आएंगे। मैं रिकॉर्डिंग सुन रही थी और हैरान हो रही थी। मेरी बहन क्या चाल चल रही थी, वो क्या करना चाह रही थी, कौन थी इस बच्चे की माँ। मैंने चोरी चोरी देखा कि रज्जो अपना बैग तैयार कर रही थी। यकीनन वो निकलने की तैयारियों में थी। मैंने रात का खाना जल्दी खा लिया और उसके सामने अपने कमरे में चली गई। उसे लगा कि मैं सो गई हूँ। ठीक 12 बजे वो घर से निकली। मैंने खिड़की से देखा कि वो बाहर निकलकर बच्चे के साथ एक गाड़ी में बैठ रही है, जिसकी ड्राइविंग सीट पर मेरी बहन बैठी हुई थी। उसने गाड़ी आगे बढ़ा ली तो मैं भी तेजी से बाहर निकली, अपनी गाड़ी निकाली और इनका पीछा शुरू कर दिया। मैं चाहती तो अपनी बहन को अंदर बुलाकर उससे सब कुछ पूछ सकती थी, मगर फिर वो शायद सच न बताती, इसलिए मैंने उसका पीछा करने का फैसला किया ताकि सारी कहानी खुद मालूम कर सकूं। मेरी बहन का रुख एक अनजान मंजिल की तरफ था, जाने वो गाड़ी को किस तरफ भगा कर ले जा रही थी। एक घर के आगे उसने गाड़ी खड़ी की और बेल बजा दी। गेट खुला और वो अकेली अंदर चली गई। रज्जो और बच्चे को उसने गाड़ी में ही रहने दिया। थोड़ी देर बाद चौकीदार ने रज्जो को भी अंदर जाने का कहा। मेरे तजस्सुस और सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था, इसलिए मैं भी चौकीदार को एक जानिब करके अंदर चली गई। अंदर गई तो एक अजीब मंजर देखने को मिला। मिसबा मेरी बहन तो वहां थी ही, लेकिन उसका शौहर भी वहीं था। साथ ही एक प्यारी सी गैर मुल्की लड़की भी वहीं बैठी हुई थी और रो रही थी। रज्जो एक तरफ बच्चे को लिए खड़ी थी। मैंने जाकर ऊंची आवाज में पूछा तो सभी चौंक गए। मुझे वहां देखकर रज्जो की तो सांसें अटक गई थीं। साथ ही मेरी बहन की रंगत भी फक हो गई। बुखलाकर पूछने लगी, आपा यहाँ क्या कर रही हो तुम? मैंने उसका सवाल नज़रअंदाज करके पूछा, ये छोड़ो, मुझे तुम ये बताओ, ये हो क्या रहा है? ये बच्चा किसका है? तुमने इसे रज्जो के हवाले करके मेरे घर क्यों भेजा? मेरी बहन कहने लगी, आपा ये जो सामने खूबसूरत सी लड़की देख रही हो, ये मेरे शौहर की दूसरी बीवी है, मेरी सौतन। इसने मुझे बगैर बताए परदेश में दूसरी शादी कर ली, बच्चा भी पैदा कर लिया, और जब वापस आया तो अपनी बीवी बच्चे को भी साथ ले आया। मुझे ये इत्तला मेरे शौहर के एक दोस्त ने ही दी थी। मैंने जब तस्दीक की और अपनी आंखों से देखा, तब जाकर मुझे यकीन आया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे मेरे शौहर ने धोखा दिया था और मैं उसे सबक सिखाना चाह रही थी, इसलिए मैंने इस पर जाहिर न किया कि मैं इसकी दूसरी शादी के बारे में जान गई हूँ। मैंने अपने शौहर और सौतन को सजा देने के लिए इनके बच्चे को उठवा लिया और रज्जो के हाथ आपके घर भेज दिया। मैं इनको कुछ अरसा उनके बच्चे से दूर रखकर सजा देना चाहती थी और फिर अपनी मर्जी की शराइत पर इनका बच्चा उनको वापस देती, मगर आपको शक हो गया और आपकी वजह से सारा खेल खराब हो गया। आपा मुझे जल्दी करनी पड़ी और यहाँ आकर सारा राज खोलना पड़ा कि मैं ही इनके बच्चे की गुमशुदगी के पीछे थी। ये सारी कहानी मुझे चौंकाने के लिए काफ़ी थी। बहनोई कहने लगा, इससे मुझसे बात करनी चाहिए थी। हम दोनों अपने बच्चे को लेकर 1 महीने से शदीद ज़हनी अजियत का शिकार थे। मेरी बहन गुस्से से बोली, तुम्हारा बच्चा तुम्हें इसी सूरत वापस मिलेगा जब तुम अपनी इस दूसरी बीवी को तलाक दे दोगे, वरना मैं क्या कर जाऊंगी मुझे भी नहीं पता। मेरी बहन हमेशा से ही जज्बाती और बगैर सोचे समझे फैसला करने वाली थी। इससे पहले वो बच्चे को नुकसान पहुंचाती, मैंने उसे फौरन रज्जो से पकड़कर उसकी माँ के हवाले किया। बहनोई को बैठाकर मैंने डांटा कि उसने मेरी बहन के साथ बुरा किया, मगर अब क्या हो सकता था। मुझे अपनी बहन को ही समझाना पड़ा कि अब तुम्हें इस हकीकत को कबूल करना होगा। वो लड़की ब्रिटिश नेशनल है। अगर अपने बच्चे के अगवा का मुकदमा तुम पर करा दे तो बाकी की सारी जिंदगी तुम्हारी जेल में कटती। इसलिए बेहतर यही है कि अपने बच्चों की खातिर होश से काम लो और जज्बातीपन छोड़ दो। मेरी बहन को आखिर मेरी बात समझ आ गई। मैंने उनकी सलाह करवाई और खुश खुश घर वापस आ गई। आखिर 1 माह के तजस्सुस का खात्मा हुआ था और कहानी का अच्छा अंजाम हुआ। रज्जो को भी मैंने उसके ससुराल जाने का कहा। सब ठीक हो गया। बस मुझे एक बात का अफसोस था कि रज्जो जैसी काम करने वाले मुझे फिर कभी न मिलती। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔